اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور روزے کے حوالے سے میں مختصراً چند مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ نشست میں زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے میں نے کافی تفصیل بیان کر دی تھی، جس میں نصاب کیا ہے، کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے چند چیزیں اور مختصراً سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 کہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی عمارت کی تعمیر میں لگانا جائز نہیں ہے۔ کسی عمارت کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ لگانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا۔ نمبر 2 کسی کو بطور اجرت زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی مزدور سے کوئی کام کروایا، اب آپ اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، مزدوری بھی ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی ہو جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یا تو مزدوری دیں یا زکوٰۃ دیں، یا تو مزدوری دیں یا زکوٰۃ دیں۔ مزدوری علیحدہ چیز ہے، زکوٰۃ علیحدہ چیز ہے، تفصیل میں گزشتہ نشست میں اس کی کافی آپ کے سامنے میں ذکر کر چکا ہوں۔ نمبر 3 نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں۔ اب ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں، بچے کچھ خرچ کر لیتے ہیں، کچھ اس میں سے جمع کر لیتے ہیں۔ اب والدین اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی جو پیسے بچوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، آیا ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، یا قربانی ہے یا نہیں ہے، یا صدقات واجبہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ عموماً یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس مال کا مالک وہ نابالغ ہو۔ ہمارے یہاں عموماً ہوتا کیا ہے کہ پیسے تو بچے جمع کرتے ہیں، لیکن اختیار یا باپ کا ہوتا ہے یا بولیں بھائی یا ماں کا، دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہو، تو جس کا اختیار ہے وہی اس مال کا مالک تصور کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس کا ان پیسوں کے اوپر اختیار ہے، قدرت ہے، وہی ان پیسوں کا مالک تصور کیا جائے گا، اور جو شریعت کی نظر میں مالک ہوگا وہی مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کہ جو پیسے بچوں نے جمع کیے ہوتے ہیں، اگر اس کے اوپر کلی اختیار باپ کا ہے تو باپ اس کا مالک ہے، اگر کلی اختیار ماں کا ہے تو ماں اس کی مالکن تصور کی جائے گی، تو جو جس کا مختار ہوگا وہی اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں کہ اپنے والدین کو، والدین کے والدین کو، ان کے والدین کو، ان کے والدین کو، اور یہ سلسلہ اوپر تک چلتا چلا جائے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو، پھر اولاد کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اولاد یہ نیچے تک یہ سلسلہ چلتا چلا جائے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس طرح شوہر اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اور بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ شریعت جب مسائل اور احکام بیان کرتی ہے نا، تو کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے نا، اگر اللہ نے اجازت دے دی ہوتی تو سب کی موجیں لگ جاتی۔ سال بعد شوہر بیوی کو کہتا لے بیوی یہ میری زکوٰۃ تو رکھ لے، سال بعد بیوی کہتی لو میاں جی یہ میری زکوٰۃ تو رکھ لو، کہانی مکی ختم، اللہ اللہ کا خیر ہی اللہ۔ تو اللہ نے حکم دیا نہ نہ نہ، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے گا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے گی، دونوں کہیں باہر کسی تیسرے بندے کو جا کر، کسی ضرورت مند کو اور مستحق کو جا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ عموماً یہ بھی بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ اصل میں یہ جو مسائل ہیں، یہ جو سوال پورے ہفتے میں میرے پاس آتے رہے، میں نے کہا چلو اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر دیں۔ ایک سوال اور بڑا سامنے آتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی کو پیسے دے دیے، بطور قرض دے دیے یا کچھ دے دیا، قرض دے دیا فرض کریں۔ اب اس بندے کے پاس قرض ادا کرنے کے وسائل نہیں ہیں، بیچارہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا یا مسکین ہو گیا۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں کہ یہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے، تو ایسا کرنا درست ہے؟ بولیں بھائی ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اپنا ایک ادائیگی کا طریقہ کار ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ
اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں بیان فرمایا ہے تو وہ اسی سسٹم کے تحت ادا کی جائے. ایسے نہیں کہ ادھر کسی کو پیسے دیے ہوئے ادھر کسی کو پیسے دیے ہوئے 2 سال بعد کہیں وہ لو جی میں نے ان پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کرنا. بھائی نا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ فریضہ ہے. اس کو مذاق نہ بنائیں یا اس کو کھیل تماشا نہ سمجھیں. فریضہ ہے، اس کو فریضے کے طور پہ ادا کرنا چاہیے. اچھا، گزشتہ نشست میں نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو پلاٹ ہے، پلاٹ یا کوئی بھی چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یہ مسئلہ اگر یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا. اب چاہے وہ سوئی ہو چاہے وہ ہوائی جہاز ہو. اب لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جیسے فرض کریں جی ہم نے ایک پلاٹ خریدا ہوا ہے، 1-2 پلاٹ خریدے میں، ایک کی نیت یہ ہے کہ یار اس پر گھر بنانا ہے اور ایک کی نیت یہ ہے کہ اس کو بیچ کر اس پر گھر بنانا ہے. ایسا عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. تو جس کو بیچنے کی نیت ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے، جس پر گھر بنانے کی نیت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے میں نے یہ پلاٹ، میں نے نہیں، میرا الحمدللہ ابھی فی الحال کوئی پلاٹ نہیں ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ پلاٹ آج سے 5 سال پہلے 10 لاکھ روپے کا خریدا تھا. آج اس کی ویلیو جو ہے وہ 18 لاکھ روپے پہ پہنچی ہوئی ہے. تو اب میں زکوٰۃ 10 لاکھ کے حساب سے ادا کروں گا یا 18؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ آج کی تاریخ کے، آج کی جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اسی طرح جو بھی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اس کی جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اچھا، یہ ابھی زکوٰۃ کے اتنے ہی مسائل ذہن میں آئے. اب 1-2 مسائل یہ روزے اور صدقہ فطر کے حوالے سے، یہ بڑے ضروری اور اہم مسائل ہیں، ان کو بھی سماعت فرما لیں. سب سے پہلی بات اور بڑی اہم اور بنیادی بات جو سب کے علم میں ہے لیکن دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ یاد دہانی ہو جائے کہ بھئی رمضان کا روزہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا قرار دیا ہے؟ فرض. اور فرض کسے کہتے ہیں؟ جس کی معافی نہیں. فرض کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ آدمی اسرائیل آ جائیں اور اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں تب ہی معافی ہے. اس کے علاوہ فرض کی معافی آسان سی فرض کی. لوگ پوچھتے ہیں نا جی فرض کسے کہتے ہیں، تو آپ انہیں بتائیں کہ فرض اسے کہتے ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتا. جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، یہ کبھی معاف نہیں ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی وجہ سے چھوڑ دیا، آج گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے جی آج روزہ چھوڑ دیتے ہیں، آج میں نے بازار جانا ہے تو چلو جی آج روزہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ آج بچے کا پیپر ہے چلو جی آج اس کا روزہ چھڑوا دیتے ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، اب اس کے بدلے وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا. اس لیے میں بار بار آپ کو ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ جو مقام فرض عبادت کا ہے کوئی اور عبادت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی ہے. ساری رات کھڑے ہو کر 1000 نفلیں پڑھ لیں، فجر کے 2 فرضوں کے برابر نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ رمضان کا روزہ ایک ہوتا ہے روزہ ٹوٹ جانا اور ایک ہوتا ہے روزہ توڑ دینا. روزہ ٹوٹ جائے اس کی سزا کچھ اور ہے، روزہ توڑ دیا اس کی سزا کچھ اور ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ روزہ ٹوٹتا کیسے ہے. شادی شدہ آدمی ہو اور کنٹرول سے باہر ہو گیا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا. باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، کوئی ایسی چیز جس کو بطور دوا یا بطور لذت استعمال کیا جاتا ہے، غذا کے طور پہ یا لذت کے طور پہ، وہ چیز کھا لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ حرکت جان بوجھ کے کی ہے، یاد ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، پتہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، پھر آپے سے باہر ہو گئے اور گڑبڑ کر بیٹھے، تو اب یہ روزہ توڑ دیا. جب روزہ توڑ دیا تو شریعت نے اس کی سزا بھی اتنی ہی
سخت رکھی ہے. اب شریعت اس کی سزا کیا بیان کرتی ہے؟ شریعت یہ سزا بیان کرتی ہے کہ اب رمضان گزرنے کے بعد تمہیں 61 روزے رکھنے پڑیں گے. 61 روزے، ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے سزا کے. ایک قضا اور 60 سزا. اور یہ جو 60 سزا کے روزے ہیں ان میں یہ نہیں چلے گا کہ آج ایک رکھ لیا پھر 2 دن چھوڑ کے پھر ایک رکھ لیا پھر 3 دن چھوڑ کے پھر ایک رکھ لیا. نہیں، یہ لگاتار متتابعین لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا. تو یہ روزہ توڑنے کی سزا ہے. باقی جو لوگ آسان راستہ تلاش کرتے ہیں نا جی ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، تو بھائی وہ ان کے لیے ہے جو 90-95 سال کے بابا جی ہو گئے ہوں، پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے. اب وہ کہیں اللہ اب ایک روزے میں تو سنبھالا نہیں گیا، 60 کہاں سے رکھوں میں؟ تو یہ اس کے لیے کہ پھر اگر وہ روزے نہ رکھنے کی ہمت ہو تو پھر وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے. وگرنہ پہلی سزا یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ میں اس کو اور مختصر کر رہا ہوں. بہت سوال آج ہی مجھے صبح سے 4 سے 5 فون آ گئے ایک ہی سوال پوچھنے کے لیے کہ بھائی انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. تو یاد کر لیں یہ مسئلہ، یاد کر لیں کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یاد کر لیں اس مسئلے کو ساری زندگی کے لیے. چاہے وہ انجیکشن وین میں لگے، چاہے وہ پٹھوں میں لگے، وہ کسی بھی قسم کا انجیکشن ہو، اس کے لگانے سے روزہ، بولیں بھائی روزہ نہیں ٹوٹتا. یاد کر لیں یہ مسئلہ. آگے بھی 50 لوگوں کو اور بھی بتا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح جو کچھ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہیں، اور سر پہ تیل لگا لیا، او ہو جی روزے پہ سر پہ تیل نہیں لگانا چاہیے. کس نے کہا بھائی نہیں لگانا چاہیے؟ اور بھائی مالش کرو، اچھے طریقے سے مالش کرو، سرما لگانے کی بھی اجازت ہے. تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں روزہ کس طرح ٹوٹتا ہے ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اصول اگر سمجھ میں آ گیا تو ساری زندگی مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. اصول سمجھ رہے ہیں؟ منہ کے ذریعے سے، میری طرف توجہ، منہ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے کوئی بھی چیز داخل کریں گے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. چاہے وہ غذا ہو، چاہے وہ دوا ہو یا کوئی اور چیز ہو. سمجھ میں آ گیا؟ ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے کوئی بھی چیز داخل کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں جب وضو کریں تو ذرا احتیاط کریں کہ زیادہ پانی نہ کھینچ لیں ناک میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسی طرح نہاتے وقت ذرا کان کی بھی احتیاط کریں کہ کان کے زیادہ اندر تک پانی نہ جائے. اب یہ جب ہم کلی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں، اس میں بھی احتیاط کیا کریں. اگر غلطی سے بھی ایک چھوٹا سا قطرہ بھی حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جہاں روزہ رکھنا اور سنبھالنا آسان ہے وہیں پر روزہ سنبھالنا تھوڑا سا مشکل بھی ہے. اللہ نے مشقت بھی ہمارے اوپر لگائی ہے کہ بھئی یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر چلو. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ ناک کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے دوا یا غذا یا اور کوئی چیز داخل کریں. کاغذ کا ٹکڑا کسی نے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے؟ دھوئیں والی خوشبو کسی نے سونگھ لی، ہاں یہ مسئلہ، دھوئیں والی خوشبو اگربتی، روزے کی حالت میں اگربتی جلانے سے اعتراض کریں. ویسے خوشبو لگا سکتے ہیں لیکن یہ جو دھوئیں والی خوشبو ہے یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یا انہیلر کسی نے کر لیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یا بھاپ کسی نے لے لی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ناک کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے دوا یا غذا یا کوئی بھی چیز داخل کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا جی، اب ایک مسئلہ اور کہ مولوی صاحب آپ تو بتائی جا رہے ہیں کہ روزہ چھوڑنا نہیں، روزہ چھوڑنا نہیں، روزہ چھوڑنا نہیں، تو شریعت نے کہیں تو ریلیکسیشن دی ہوگی. ہاں، تو شریعت نے صرف 2 جگہ پر ریلیکسیشن دی ہے کہ ان 2 حالتوں میں آپ روزہ رمضان کا چھوڑ سکتے ہیں. پہلی ریلیکسیشن کیا ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. دوسری ریلیکسیشن کہاں پر ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے اور اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی قوت نہیں ہے، یا روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. معمولی نزلہ زکام، معمولی بخار،
معمولی سر درد میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، مسئلہ سمجھ لیں گے. خدا نہ خواستہ اتنی شدید بیماری ہو گئی ہے کہ روزہ رکھ کر مزید بیماری بڑھ جائے گی، نقاہت میں اضافہ ہو جائے گا، کمزوری میں اضافہ ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ کو بے ہوش ہو جانے کا ڈر ہے یا جان چلے جانے کا ڈر ہے، تو پھر اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب آپ یہ روزہ رمضان کا چھوڑ سکتے ہیں. لیکن $1,000,000 کوشچن یہ ہے کہ اب یہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو بعد میں کیا کرنا ہے اس کا؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ بعد میں پھر اس کی قضا کرنا ضروری ہے. رمضان گزرنے کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ فدیہ، تو بھائی فدیے کا مسئلہ یہ ہے، یہ بھی سمجھ لیں پوری توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کریں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا، پوری توجہ کریں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا. تو فدیے کا مسئلہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خدا نہ خواستہ ایسے بیمار پڑ گئے ہوں، خدا نہ خواستہ ایسی بیماری لگ گئی ہو کہ اس بیماری سے تندرست ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں، کوئی ایسا جان لیوا مرض لاحق ہو گیا ہو کہ اب اس بیماری سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اب شریعت یہ رخصت دیتی ہے کہ بھئی تم رمضان کا روزہ چھوڑ بھی سکتے ہو اور رمضان کے روزوں کے بدلے فدیہ بھی، بولیں بھائی فدیہ بھی. مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ایسی بیماری کہ جو نہ چھوٹنے والی بیماری ہو اور تندرست ہونے کا کوئی امید نہ ہو، کوئی امکان نہ ہو، تو پھر روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور ہر روزے کے بدلے فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب بیماری جان چھوڑنے والی نہ ہو. لیکن اگر کوئی معمولی بیماری لگی، بخار ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، وہ 102 103 بخار ہو گیا، اب اس میں روزہ نہیں رکھا جا رہا، لیکن پتہ ہے کہ 2 دن میں 3 دن میں 4 دن میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اب فدیے کا مسئلہ نہیں ہے، اب رمضان گزرنے کے بعد ان کی قضا ہی کرنی پڑے گی. یہ مسئلہ ہو گیا. اب اہم ترین مسئلے کی طرف آ جائیں کہ بھئی روزے کا فدیہ کیا ہے. اس شخص کے لیے جو روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے روزے کا فدیہ کیا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ روزے کا فدیہ فی روزہ، ہر روزے کے بدلے جو فدیہ ہے وہ ہے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت. جو صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں نا، فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں، جو فطرانہ ہے وہی ہر روزے کا فدیہ ہے. یہ منیمم ہے، منیمم ایک عام آدمی کے لیے. اور اگر کوئی فطرانہ یا روزے کا فدیہ اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، لیکن اس کے لیے شریعت نے جو وزن مقرر کیا ہے وہ 3.5 کلو وزن مقرر کیا ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 4 کلو کی قیمت ادا کی جائے. سمجھ میں آتی بات؟ اب میں اس کو لے کر آ رہا ہوں فطرانے کی طرف، اور یہ پھر دونوں مسئلے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، پھر بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. رمضان کی جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں رمضان عام طور پہ ہمیشہ اور خاص طور پر رمضان میں ہمیں ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، تاکید کی جاتی ہے اور یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ باقی سال بھی تمہارا ایسا ہی گزرے. لیکن اس کے باوجود کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ بھائی رمضان ختم ہونے کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے ہر فرد نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، تاکہ یہ کفارہ ہو جائے تمہاری ان غلطیوں کا جو نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے تمہارے سے سرزد ہو گئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے. عید کی نماز گزر گئی، صدقہ فطر ادا نہیں کیا، دینا پھر بھی ہے لیکن پھر صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا. تو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے. رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، آج بھی دے سکتے ہیں، کل بھی دے سکتے ہیں، چاند رات کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے دینا ہے. اب صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے، اس میں بھی 2 معیار ہیں. ایک ادنا معیار ہے، 3 معیار ہے. ایک ادنا معیار ہے، ایک درمیانہ معیار ہے اور ایک اعلیٰ درجے کا معیار ہے. ادنا معیار کیا ہے کہ 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، 2 کلو آٹا یا اس کی قیمت، یہ ادنا معیار ہے. درمیانہ متوسط معیار کیا ہے کہ 4 کلو کھجور
وہ 100 روپے کلو کھجور بھی مل جاتی ہے، 150 بھی مل جاتی ہے، 1000 روپے 5000 روپے کلو کھجور بھی ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کا وزن کیا ہے بھائی؟ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ کھجور کا وزن کیا ہے؟ باہر والے بھی بول دو، کھجور کا وزن کیا ہے؟ 4 کلو۔ کشمش کا وزن بھی 4 کلو، اور جو کا وزن بھی 4 کلو۔ آٹے کا وزن صرف ہے 2 کلو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جو صاحب حیثیت ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ ہم کھجور یا کشمش کے وزن کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں۔ جو کے قیمت کے مطابق ادا کر سکتا ہے وہ اس کے مطابق ادا کرے، اور جو آٹے کی قیمت کے مطابق ادا کر سکتا ہے وہ آٹے کی قیمت کے مطابق ادا کرے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے، اور کس کی طرف سے ادا کیا جائے گا؟ گھر میں موجود ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اس میں بالغ نہ بالغ کا کوئی تصور۔ اگر عید والے دن صبح فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کے وقت میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر کے لیے کوئی سال کا گزرنا بھی زکوٰۃ کی طرح شرط نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ تمام کڑی شرائط نہیں ہے جو زکوٰۃ کے لیے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ اگر کسی کی مالیت میں، ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کے برابر ضرورت سے زائد سامان، یہ لفظ توجہ رکھیے گا، ضرورت سے زائد سامان اگر اتنی مالیت کا موجود ہے تو ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ یہ موٹے موٹے اہم اور بنیادی مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔